شروع میں اس طرح بیٹھ جانا ہے، تو کچھ دیر بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ دل اللہ اللہ کرنے لگے گا۔ مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے، تو پہلے دن انڈوں سے کچھ نہیں نکلتا، دوسرے دن تیسرے دن، لیکن یہ مرغی جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے تو اللہ کی شان اس کو وارمتھ، کیا مطلب حرارت پہنچاتی ہے۔ انڈے مرغی کے نیچے ہوتے ہیں، فریج میں پڑے رہیں تو کچھ نہیں ہوتا، ویسے پڑے رہیں تو خراب ہو جاتے ہیں۔ مرغی کے اندر جو ہیٹ ہوتی ہے وہ ہیٹ ان انڈوں کو پہنچاتی ہے، تو جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو روزانہ وہ ہیٹ پہنچاتی ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد چو 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 کی آواز آتی ہے۔ جب روزانہ لطیفہ قلب کریں گے تو گھبرانا نہیں، اس کو ہیٹ پہنچانی ہے، تو تھوڑی دیر بعد اللہ 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 کی آواز آ جائے گی، اس میں اللہ 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 آواز آ جائے گی۔ بڑی پیاری باتیں کی۔ دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو حواس ہیں ان کا بے جا استعمال نہ کیا جائے، تو جو حلال چیزیں بھی ہیں ان کا بھی بے جا استعمال نہ کیا جائے، اور جو ضروری اور اسینشلز ہیں وہ کیا جائے۔ اس کی دلیل آپ یہاں سے لے لیں کہ رمضان گزرا ہے تو رمضان میں اللہ جل شانہ نے کیا بند کی ہیں؟ حرام چیزیں یا حلال چیزیں؟ حلال چیزیں۔ کیا زنا رمضان میں حرام ہے تو باقی زنا سارا سال، شراب سارا سال، جھوٹ سارا سال، غیبت سارا سال، گناہ سارا سال، نماز سارا سال فرض، تو رمضان کیا ہے؟ رمضان میں جو چیز بند کی گئی ہے وہ سارا سال حلال ہے، سارا سال وہ کیا ہے؟ طعام، ٹھیک ہے؟ تو رمضان میں حلال چیز بند کر دی گئی ہے ایک عرصے کے لیے، کیونکہ غیر رمضان میں صبح دوپہر شام کھانا جائز ہے، اور غیر رمضان میں بیوی سے تعلق بھی جائز ہے، لیکن رمضان میں خاص اوقات میں ممنوع ہے، اور اسی طرح رمضان میں خاص اوقات میں حلال کھانا ممنوع ہے۔ یہ حلال کو ممنوع کیا ہے، اور اس پر کیا فرمایا؟ لعلکم، تمہیں تقویٰ، پرہیزگاری، میری دوستی، میری یاری مل جائے گی، کہ جب تم حلال چیزیں چھوڑو گے۔ بات واضح ہوئی؟ اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ حواس ظاہرہ کو بند کرو، حواس ظاہرہ کو بند کرو، تو بتائیے گاڑی کیسے چلائیں گے؟ گاڑی کس حواس سے چلائی جاتی ہے؟
جی کانوں سے، آنکھوں سے، اور کانوں سے کہ آواز بھی ضروری ہے، کوئی ہارن مارتا ہے تو آنکھوں سے چلائی جاتی ہے۔ تو حفاظ زہرا کو بند کریں تو گاڑی کیسے چلائیں؟ گاڑی چلائیے آنکھیں کھلی رکھیے، لیکن پھاڑ پھاڑ کے ہر بندے کو تو نہ دیکھیے۔ جب آپ جی ٹی یا موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہر گاڑی کو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہر گاڑی کے اندر اس کا رنگ کیا، اس کے اندر کون کون بیٹھا وہ تو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ گاڑی گزرتی چلی جاتی ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں اور گاڑی چلاتے رہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جب آپ نے لاہور سے اسلام آباد سے آپ کو گاڑیاں یاد رہتی ہیں اور ان گاڑیوں کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ اس طرح دیکھنا ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس طرح دیکھنا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جس وقت آپ آنکھیں کھلی کر کے گاڑی چلا رہے تھے تو آپ سے کبھی فلاں گزر رہی تھی، کبھی وہ گزر رہی تھی، کبھی یہ گزر رہی تھی، آپ بھی چلا رہے تھے، کیا وہ جو گزر رہے تھے آپ کے قلب پر ان کا اثر ہو رہا تھا؟ نہیں، آپ ان کو دیکھ رہے تھے ہاں، لیکن کس طرح دیکھ رہے تھے؟ کیجول، کبھی گزر رہی ہے یہاں سے، آپ نے اپنی اینٹیسپیٹ کر کے گاڑی چلانی ہے، یہ تو نہیں کہ آپ دیکھیں ہر گاڑی کو دیکھیں وہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کے اندر بیٹھا کون ہوا ہے، آپ کو تو کچھ پتہ نہیں۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا جرنی، سفر کے اختتام پر آپ کو کچھ نہیں پتا کتنی گاڑیاں گزری اور آپ کے دل پر کسی ایک گاڑی کا بھی اثر نہیں ہے۔ یہ ہے زندگی کا سفر کرتے ہوئے، آنکھوں کو کھلا رکھتے ہوئے حواس زہرا کا صحیح استعمال کرنا۔ تو قلب تو صاف رہا، قلب صاف رہا۔ اب بتائیے کہ لطیفہ قلب پر جو ذکر کرنا ہے وہ قلب کی جگہ پر کرنا ہے۔ اب دیکھیے قلب ایک فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ایک وائٹ بورڈ ہے۔ کیا ہے؟ وائٹ بورڈ ہے۔ وائٹ بورڈ پہ جو آپ بلیک مارکر سے لکھتے چلے جائیں تو اتنا لکھا جاتا ہے کہ کچھ جگہ نہیں بچتی، تو مزید کوئی چیز لکھی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ پھر آپ اس کو واش کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں ڈسٹر سے، تو پھر مزید لکھتے ہیں۔ جس وقت آپ حواس سے ظاہرہ کھلے رکھتے ہیں، اس کو دیکھ، ادھر دیکھ، فلاں کے گھر کیا ہے، تجسس یہ اور وہ، ادھر ادھر دیکھ دیکھ چیزیں، بلا کمپیریزن، تقابل، تو جو سارا کچھ دیکھتے ہو اس کے قلب کی، تو اس کے قلب کے اوپر کیا بنتی ہے؟ تصویریں۔ تو جب قلب کے اوپر تصویریں ہوتی ہیں تو قلب کا وائٹ بورڈ ساری تصویروں سے بھر جاتا ہے۔ اب جب تم اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا کرو تو وہ نظر ہی نہیں آتا، اور وہ تو لکھا ہی نہیں جائے گا، جگہ ہی نہیں ہے۔ تو جب تک تم اس کو ڈسٹر سے واش نہیں کرو گے اور اس کو وائٹ نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا نام لکھو گے۔ اس لیے ذکر کے اندر کم باتیں کرنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا، کانوں کا غلط استعمال نہ کرنا، بالخصوص زبان کا غلط استعمال نہ کرنا، کیونکہ جتنی زبان کا استعمال ہوگا اتنا قلب میں وہ تصویریں بنتی چلی جائیں گی، اس کے اثرات قلب پر مرتب ہوں گے۔ اور جو آدمی کم بولتا ہے اور کم چیزوں میں دخیل ہوتا ہے اور اپنی بنیادی ضروری اشیاء میں دل و دماغ اور حواس خمسہ خرچ کرتا ہے تو اس کا قلب صاف رہتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اللہ تو فوراً اندر جاتا ہے۔ جب آپ نے کسی دروازے کو بند کر دیا ہو اور اس پر ایلفی بھی لگا دی ہو اور اس کے اوپر سٹیل پٹین بھی لگا دی ہو تو وہ دروازہ نہیں کھلتا۔ جب دل کے دروازے کو اتنا، دل کے دروازے کی سٹیل پٹین کر دیں گے، یا جو اس کے اندر آپ نے وائٹ بورڈ اس پہ سٹیل پٹین لگا دیں گے تو اس کے اوپر کیا آئے گا؟ کچھ بھی تو نہیں آئے گا۔ تو آئینے کو آئینے کے اوپر گندگی اور گلاستے ڈالتے چلے جائیے اور پھر آپ ذکر کریں تو ذکر کے اثرات آئینے پہ مرتب نہیں ہوں گے، کیونکہ ذکر آئینہ تو آپ نے خراب کر رکھا ہے۔
اس آئینے کو سورج کے سامنے لے جائیے تب بھی وہ روشن نہیں ہوتا. تو پہلے اندر سے کرسٹ نکالیے، جو گند اوپر لگا ہے اس کو نکالیے. اب گند کہاں سے آتا ہے؟ بس ایک بات ہے، یہ جو آپ نے کلام فرمایا اس کی میں کیا کہتے ہیں، ایک لفظ ہے، اس کی فزیولوجی کیا ہے، اس کا میکانزم کیا ہے. تو گند کہاں سے آتا ہے؟ بس یہ بات ہے، گند آتا ہے آنکھوں سے. سوشل میڈیا اتنا گند پھینکتا ہے کہ قلب سیاہ ہو جاتا ہے. تو جس وقت باہر سے آندھی ہو تو آپ یہ کھڑکیاں کیا کرتے ہیں؟ کھلی رکھتے ہیں نا؟ نہیں کھلی رکھتے ہیں، بند کرتے ہیں. تو جب بند کرتے ہیں تو گند آنا بند ہو جاتا ہے، اور اگر کھلی رکھیں تو کیا اثر ہوتا ہے؟ اللہ مان اللہ حافظ. جب سوشل میڈیا کے اوپر آنکھیں کھلی رکھتے ہیں تو کیا اثر ہوتا ہے؟ پھر کو کہ ذکر اثر نہیں کرتا. اس کے اوپر تو سورج بھی ڈال دیا جائے تو اثر نہیں کرتا. آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو ایک آئینہ دیتا ہوں، اس کے اوپر میں ریڈ انیمل کر دیتا ہوں، آپ سورج میں لے جائیے، سورج نظر نہیں آئے گا اس میں سے. اور جیسے ہی میں ریڈ انیمل کسی سلوشن سے لگا کے اس کو صاف کرتا ہوں تو جب آئینہ بنتا ہے اس میں چمک آ جاتی ہے، تو سورج کے سامنے اتنا روشن ہوتا ہے کہ سورج اس میں آ جاتا ہے. سورج اس میں نقش بند ہو جاتا ہے، سورج اس میں بند ہو جاتا ہے. سورج کا نقش آئینے میں بند ہو جاتا ہے، نقش بند. تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو مراقبے میں معاون بنیں گی کہ آپ اپنے حواس ظاہرہ کو یعنی غیر ضروری استعمال نہ کریں اور جائز بھی استعمال نہ کریں. اچھا، اب جائز کی میں نے آپ کو شاید ایک مثال دی تھی، آپ بھول گئے. ایسے میں اب آپ پہ دونس سے مار رہا ہوں تو جمانے دیں دونس. مجھے بڑے آدمی کا کام کیا ہوتا ہے، غصہ آئے تو نکالنا ہی ہوتا ہے ورنہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. اچھا، وہ دونس سے جما رہا ہوں کہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مثال کے طور پہ آپ ڈپارٹمنٹل سٹور چلے گئے اور یا سٹور چلے گئے اور آپ کو چاہیے انڈے، ڈبل روٹی، ملک. آپ کہتے ہیں وہ انڈے جو سفید ہوتے ہیں، اوول ہوتے ہیں، مرغی کے اندر سے نکلتے ہیں، وہ انڈے 1 درجن چاہیے. اور وہ ڈبل روٹی جو ویٹ گرین سے بنتی ہے اور اس کے اندر پیکنگ ہوتی ہے اور کٹنگ ہوتی ہے وہ چاہیے. اور وہ ملک کے جو بیفلو کی تھنوں سے نکلتا ہے اور گوالے نے اس کو لیا ہوتا ہے اور آپ کو چاہیے. یہ تینوں چیزیں وہ دے دے گا نا آپ کو. آپ بتائیں آپ نے کتنی اچھا یہ تینوں چیزیں بھیجے گا. اب مفتی کہے گا کہ تم نے کوئی گناہ کیے گا؟ کہے گا نہیں گناہ کیا. ساری چیزیں تم نے بولی وہ حرام تھی حلال تھی؟ بولیں حلال تھی. اچھا روزوں میں یہی حلال چیزیں بند ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا روزوں میں صبح کے وقت جو ہے نا برگر بند ہے اور پیزا بند ہے اور گڑ والے چاول بھی بند ہے. آج کل میں گڑ والے چاول بناؤں گا اور تمہیں کھلاؤں گا، تمہیں اس کی عادت ڈالوں گا. میں دیکھوں گا تم کھاتے ہو نہیں کھاتے. گڑ ڈالوں گا نا اس میں، جب میں اس کے اندر ملائی ڈالی تو میں کھا ہی لینے. اچھا میں عرض کروں کہ بیٹا جس وقت تم یہ باتیں کرو گے، تم نے کہا جی 1 درجن انڈے چاہیے اور 3 ملک پیک اور 1 ڈبل روٹی. شیخ اس کو بھی لکھ لو اور اس کو بھی لکھ لو. اس کے حضرت 35 الفاظ بنتے ہیں اور اس کے کتنے بنتے ہیں؟ 7-8. تو بیٹا 35 کو 8 سے ذرا تقسیم کرو تو 4 گنا زیادہ تم بولے ہو. یہ کہا جا رہا ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے 4 گنا زیادہ نہ بولو. شریعت یہ تھوڑی کہتی ہے کہ بیوی کو یہ نہ کو آئی لو یو، یہ تو کہنا فرض ہے. بیوی کو یہ کہنا آئی لو یو فرض ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو لڑائی اچھے گی. اور جتنی دفعہ تم کہو گے آئی لو یو وہ خوش ہوتی چلی جائے گی. اور مسلمان کو خوش کرنا عبادت ہے. تو آئی لو یو کہنا عبادت ہے، لیکن نکاح کے بعد کہنا عبادت ہے. نکاح سے پہلے کہنا حرام ہے. تو اسلام کے اندر لو بیفور میریج ہے، لو آفٹر میریج ہے.
لو آفٹر میرج. شاباش. یعنی اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہو گئے ان کو ساری باتوں کا پتہ ہے. اچھا اب بیٹا جب آپ زائد کلام کریں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کے نا ادھر آپ سمجھے بیٹا ہر لفظ آپ کے قلب پر ایک اثر چھوڑے گا. اب وہ ظلمت کی چیزیں ہوں گی تو ظلمت چھوڑے گا. اچھا اب اگر وہ زائد چیزیں ہوں گی تو اس کے بھی اثرات آئیں گے, اور حرام ہوں گے تو بہت شدید آئیں گے. اچھا اب شیخ اس کی میں آپ کو اور بات بتاؤں, آپ نے یاد رکھنی ہے, سمجھائی نا, خبردار جو بولے آپ 8 سال بعد جب میں نہیں ہوں گا تو آپ بیان کریں گے تو پھر آپ کہیں گے میں وہ یہ ہے اللہ ربی لا شریک بھی شیء. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو بیٹا ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں. ہمارے کابر اتنے زبردست تھے کہ مثال بھی انہوں نے کہا کہ میں نے کس کا ذکر کیا تھا, آئینے کا, کہ آئینہ جب بلر کی کیا کہ کس کو کہتے ہیں, دھندلا ہو جاتا ہے تو نظر نہیں آتا. تو بے ایک کہندے نا آئینے نو دھندلا کرنا, تو ایک کہندے انا کرنا. انا کیسے ہوتا بیٹا, جب آپ اس کے اوپر اچھا کیچڑ ڈال کے گارا لگا کے تو انا ہی ہو جاتا ہے. اس انے آئینے تو سورج سب کو نظر تہاڈا خوبصورت چہرہ کہ سورج بھی دا چہرہ نظر نہیں آتا. تے بیٹا اے تے گناہاں دی وجہ نال انا ہوندا ہے. تے وہ کہندے نے بڑی پیاری, میں حیران تھا مثال ان کا. دیکھو تم نہ, میں نے بھی ایسے دیکھا کہ بیٹا جب آپ سردیوں میں گرم پانی یوز کرتے ہیں تو آپ کے ٹوائلٹ میں لگا ہوتا ہے نا وہ آئینہ, کیا لگا ہوتا ہے, آئینہ. اچھا بیٹا جب گرم پانی سے تم نہاتے ہو تو آئینے پہ کیا ہوتا ہے, فوگ آ جاتی ہے. فوگ کو کیا کہتے ہیں, بھاپ آ جاتی ہے. تو بھاپ جو ہے ناپاک ہوتی ہے, پاک ہوتی ہے. بھاپ کہاں سے نکلتی ہے, پانی سے. تو پانی سے تو آپ استعمال کریں اپنے صفائی سے تو اسی سے فوگ نکلتی ہے, لیکن وہ فوگ کیا کرتی ہے, آئینے کو دھندلا کرتی ہے. اب بتاؤ چہرہ نظر آتا ہے نہیں. اب مجھے کاٹ سکتے ہو, نہیں کاٹ سکتے. تو جو حلال کا اب حضرت سننا, جو حلال کی زیادتی ہے نا, حلال کی زیادتی وہ دھندلا پن آئینے پہ کرتی ہے. اور وہ پتہ کس طرح صاف جاتی ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ایک رندہ لایا استغفار دا, استغفر اللہ, چھوٹے اتر کے صفائی ہوگی. اب بیٹا وہ تو کس طرح کرتے ہو پیارے, وہ تولیہ اتر ٹھک ٹھک, اور بعد کا تو ہاتھ سے بھی صاف ہو جاتا ہے. اور بیٹا جو گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے وہ کچڑ اور انا کر دیتی ہے, تو پھر کچھ نظر نہیں آتا. تو اس کے لیے پھر آپ کو محنت ہوتی ہے کہ بھی آپ باقاعدہ اہتمام سے استغفار کریں اور کریں ہزاروں دفعہ, پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی صاف کر دیتے ہیں. اس کے لیے شیخ کی, ٹیچر کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بات ہوگی بیٹا کہ اس کے لیے نا. اچھا اب بات یہ ہے کہ جس وقت بیٹا تم زبان سے آئینے کو انا کرتے ہو اور اکھاں نال تے تسی حشر کر دیندے ہو, سوشل میڈیا اکھاں دا حشر کر کے آئینے نو تباہی کر دیندا ہے, او تے او دی ہستی مٹا دیندا ہے. تے کناں نال غیبت تے فلاں چیز تے ہور گناہ, وہ سارے آئینے جو تے ریفلیکٹ کر دینے. الٹیمیٹ آئینہ کسی جوگا نہیں رہندا. ہن تسی کر دیو اللہ اللہ اللہ, ہن پتر ہن برداشت کرو, انہیں اللہ نال گندگی گزرے گی. ہن تجھ کو کہ ایک بندہ کہندا ہے حضرت میرا نا 10 سال تو یہ حال ہے, میں نے اللہ اللہ کہتے 3 دن بعد آئے کہندا جی اثر تو ہے ہی نہیں. میں کیا ہومیوپیتھ کہندے نے کہ جڑی تہاڈی 10 سال دی بیماری ہو, یہ کم از کم 1 سال علاج کرنا پہندا ہے. تو کوئی حضرت جس بندے دا جگر ودیا ہے انہوں 3 دنوں میں نہیں ٹھیک ہوئے گا. کہ تسا اپنا حال بھی دیکھو نا, اکھاں تہاڈیاں کی تکدیاں نے, شکاری کتیاں وانگر with lustful eyes, ٹھیک ہے, تو اسی شکار کردے رہندے ہو. ہن کہندے ہو کہ ذکر, او بھئی ذکر کرو, بیٹھو, انتظار کرو, ٹالرنس, صبر, برداشت, اس کا رزلٹ آئے گا. ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے, ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. یہ مراقبہ ویٹنگ روم ہے, یہ مراقبہ ویٹنگ روم ہے. دروازہ کھٹکھٹاؤ, ٹھک ٹھک ٹھک, کھول دیجئے اللہ اللہ, کھول دیجئے اللہ, کھول دیجئے اللہ, کھول دیجئے اللہ. لبیک لبیک میں آ گیا, لبیک میں حاضر ہوں, اللہ اللہ اللہ. اب تھکتے کیوں, 10 سال تو گناہوں میں گزارے ہیں. اب اللہ تعالیٰ تمہاری
طلب دیکھیں گے، اٹھ کے چلا تو نہیں جاتا، اگر میں دروازہ نہیں کھولتا تو بھاگ تو نہیں جاتا، اس کو میری کتنی طلب ہے۔ تو جس آدمی بیٹھا رہتا ہے مراقبے میں اللہ 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 کرتا رہتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں انتظار فیض، انتظار فیض میں بیٹھ رہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آپ کو بھی سمجھ آ گئی؟ بیان کر لیں گے نا؟ ہاں یہ نہ کہنا میں بھول گیا تھا، ٹھیک۔ انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان کو دیکھو چھوٹے سے ہیں لیکن کتابیں اتنی بڑی لکھی ہیں، ہے نا؟ علم کے لیے ہاتھی جیسا جسم تھوڑا چاہیے، ہاں البتہ جھوٹ بولنے کے لیے 2 گز زبان ضرور چاہیے۔ اکثر زبان ان لوگوں کی ہوتی ہے نا جو آج کل، ان کی 2 فٹ کی زبان ہوتی ہے، تو ابا میوزیشین کی زبان بھی بڑی، اللہ معاف فرمائے، ان کی زبانیں بھی۔ تو دیکھیے آپ جب اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے تو قلب صاف رہے گا، اور جب آپ اپنے کانوں کی حفاظت کریں گے، زبان کی، تو قلب صاف رہے گا، آئینہ صاف رہے گا۔ اب بیٹا جب تم کرو گے نا تھوڑا سا اس کے اوپر وارمتھ دو گے نا، اللہ اللہ اس کی طرف دھیان کرو گے، تو قلب سے آواز آنی شروع ہو جائے گی، اللہ 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 چو 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 اللہ 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 اللہ، مراقبہ شروع ہو جائے گا۔ اب اس کی وجہ سے تم گناہوں سے بچو گے، نماز میں کنسنٹریشن اور توجہ پیدا ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ تک رسائی ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ یہ مراقبہ سب نے کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کے رزلٹس اور نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اب سنیے، میں نے شروع میں کیوں نہیں بتایا کہ گھبرا نہ جائیں، پہلے آپ کو اللہ اللہ زبان سے کہنے کی عادت پڑ جائے۔ وہ بھی اللہ زبان سے کہنا بڑی عظیم سعادت ہے۔ ایک اربوں لوگوں کو ایسے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ نہیں کہا اور جہنم میں جائیں گے اگر ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ یہ بات صحیح ہو گئی؟ اچھا، اب یہ بات ہوگی۔ اب یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے، اور اس کا ڈیوریشن ہے 1 آور۔ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں، آدھا گھنٹہ صبح، آدھا گھنٹہ شام، لیکن جتنا زیادہ بیٹھیں گے وہ، اگر اس کے وساوت اور خیال آئیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھ کے اس کو شروع کر دیں، اور دھیان اللہ کی طرف رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، یہ اس طرف گئے تھے تو پاسٹ اور فیوچر کی طرف چلے گئے تھے، تو میں نے کہا چلو بات تو انہوں نے بڑی اچھی کی، ایکسپلین میں کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ جو لطیفہ قلب ہے، اس سے جو حالات حاضرہ سے اور حالات سے اور اپنے حالات سے آگاہی ہوتی ہے، جو آدمی فیوچر بعد میں پیچھے کی بات تو ختم کرو یار، لڑائی پیچھے کی، وہ چیزیں ختم ہو گئیں، اب اس کی کیا شان رہی؟ وہ تو مٹی میں بن کے مٹی ہو گئی۔ زندگی میں ہی وہ بڑی لذیذ کھانے جو تم نے کھائے، ان کے تذکرے کیا، وہ تو ختم ہو گئے، نہ کھانے نہ ان کے تذکرے نہ ان کی لذتیں، سب ماضی کا حصہ بن گئی، اور آنے والے بھی چیزیں فیوچر میں جس کا پتہ نہیں اس کے بارے میں اتنی ایفرٹس، تو جو حال ہے اس کو غنیمت جان کر اس کو صحیح بنا لینا۔ اچھا اب میں جو آپ کو بات ایک بتاؤں گا وہ بڑی پتہ کی بات ہے، اتنی پتہ کی بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ کمال بات ہے۔ وہ کمال بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ مراقبہ کرو، یعنی لطیفہ قلب پر اللہ اللہ کرو، تو آپ نے اس کو سیکھا اور آپ کریں گے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بات میری غور سے سن لینا، چونکہ اچھی بات تھی تو میں نے کہا وقت بھی زیادہ ہو گیا، تو بات بھی بڑی قیمتی ہے جو اللہ نے زبان پہ لے آئی۔ وہ یہ ہے کہ ہر آدمی مراقبہ کرتا ہے، اب سب مراقبہ کرتے ہیں، تو آپ جتنے ہیں بیٹا آپ سارے مراقبہ کرتے ہیں، آپ بھی مراقبہ کرتے ہیں، آپ بھی مراقبہ کرتے ہیں، یعنی یہاں پر تقریباً اکثر لوگ مراقبہ کرتے ہیں، یعنی 10 میں سے 9 ہی کرتے ہیں، بلکہ بڑا مشکل ہے بچنا، 100 میں سے 100 ہی کرتے ہیں۔
اچھا، آپ مجھے پہلے بتائیں کہ آپ یہ مانتے ہیں اور اس سے آپ کیا سمجھیں؟ آپ جو سمجھیں گے تو پتہ لگے گا نا. کیا آپ مراقبہ کرتے ہیں اور بندہ مراقبہ کرتا ہے؟ اچھا، شیخ اتنا بڑا پیر تو نہ بولے بچوں کے سامنے پیر. اچھا، کرتے ہو بیٹا مراقبہ؟ اچھا میں بتاتا ہوں. اچھا ظہیر بیٹا تم بتاؤ کہ تم مراقبہ نہیں، تم تو یار ذکر بہت کرتے ہو. اچھا بیٹا تمہیں اللہ نے سعادت دی ذکر کی، اس ذکر سے پہلے تم مراقبہ کرتے تھے؟ اچھا آپ بھی نہیں. اچھا آپ بتائیں گے شیخ؟ آپ بتائیے شیخ بتائیے. کمال ہے، کمال ہے. اللہ آپ کو مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ فقیہ بنائے. پیارے ماضی کی کسی چیز کو یاد کر کے، وہ جو تمہاری گرل فرینڈ تھی اسکول کے زمانے میں اور اس نے کہا تھا آئی لو یو، اب تو تمہارے سامنے نہیں ہے. تم نے اپنا سارا سسٹم انرجائز کیا اور اس کا تصور کیا اور اس کو سامنے لائے اور تم سن رہے ہو اور وہ کہہ رہی آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو، اور تم اندر سے تم جانا صرف یار اپنا محبوب بدل دو، اپنا محبوب چینج کر دو، اس کی جگہ رب لے آؤ. رب کہہ رہے آئی لو یو آئی لو یو، اللہ 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 اللہ. تم اس کو دیکھ رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ کیا اس کا حسن تھا، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. تو تم یار اس کو سوچ کے تو تم اس کو یار تم جب سوچتے ہو تو زبان سے سوچتے ہو، بولو زبان سے سوچتے ہو، زبان سے کچھ کہہ رہے ہو، زبان سے کچھ کہہ رہے ہو. یہ دل کی باتیں زبان پہ آ جائیں تو تمہارا ابو تمہیں تھپڑ نہ مارے، تمہاری بیگم تمہیں پکڑ نہ لے کہ تم اپنے زمانے کی گرل فرینڈ کی باتیں یاد کرتے ہو. وہ تو تمہارے اندر ہوتی ہیں اور خفیہ ہوتی ہیں، اور تم ذکر کون سے کر رہے ہوتے ہیں؟ قلب بھی کر رہے ہوتے ہو، اور ذکر خفی کر رہے ہوتے ہو، اور قلب سے اس کو یاد کر رہے ہوتے ہو. اور تمہارا قلب جو ہے الائیو ہوتا ہے، اور تمہارا قلب اس کے تذکرے کر رہا ہوتا ہے. ہاں جی، اور تم کہہ رہے ہوتے ہو ہائے میری جان، اب تو تم اس زمانے میں تم میرے پاس آئی تھی تو تم چھوڑ دیا تھا میں نے. تو اللہ 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 اللہ. تو میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں پیارے کہ مراقبہ تو ہر آدمی کرتا ہے، ہر آدمی کرتا ہے. بیٹا اب اگلی بات سنو. اسی مراقبے میں تم نے اسی وائرنگ پر تم نے صرف بلب بدل دینا ہے. تم نے بلب لگایا تھا لڑکی کا، اب تم بلب لگا لو کسی اللہ کے عاشق کا، اس سے محبت کیا کرو. تم پہلے محبت کرتے تھے یعنی ان صورتوں اور مورتوں سے، اور جو مٹی کی مورتیں ہیں اور جو ختم ہو جانے والی ہیں تم ان سے محبت کرتے تھے، اور اب تم محبت کرتے ہو اللہ جل شانہ سے جو ان صورتوں کو پیدا کرنے والا ہے. تم نے صرف اپنا محبوب بدل دیا، تم نے اپنے محبوب بدل دیا. ٹھیک ہے، تو اپنا محبوب بدل دو. جیسے وہ انگلینڈ امریکہ میں اپنی گرل فرینڈ بدل دیتے ہیں. پہلے ایک گرل فرینڈ سے محبت کرتے ہیں، پھر اسی کو بدل کے دوسری سے محبت کرتے ہیں، پھر اس سے بدل کے تیسری پہ. جب تینوں سے محبت کرتے ہیں تو محبت میں ایک ہی سسٹم چل رہا ہوتا ہے نا، وائرنگ تو ایک ہوتی ہے نا. ہر ایک کے اوپر بلب بدل دیتے ہیں، پہلے ایک گرل فرینڈ پہ دوسری گرل فرینڈ پہ تیسری گرل فرینڈ. اب یہ جو اوپر بیٹا یہ جو بلب لگا ہوا ہے سرکٹ تو ایک ہی ہے نا، وائرنگ تو ایک ہی ہے نا. اس کے اوپر تم ریڈ بلب لگا لو، پھر گرین بلب لگا لو اور اس کو بدل دو. تو بات یہ ہے کہ مراقبے کی ایک وائرنگ ہے، مراقبے کی ایک وائرنگ ہے، لطیفہ قلب کی ایک وائرنگ ہے، ذکر خفی کی ایک وائرنگ ہے. تو آپ نے بات ٹھیک کی. اب کوئی بتائے وہ وائرنگ کیا ہے؟ وہ وائرنگ کیا ہے؟ یہ الیکٹریکل کنیکشنز ہیں، ان کی یہاں وائرنگ ہوئی ہے. وائرنگ کے بغیر نہ تو تم پنکھا چلاتے ہو، اس پنکھے کو اگر ویسے ٹانگ دو تو چل پڑے گا اگر وائرنگ اس وائرنگ سے. دیکھو ادھر ویسے آپ کھول کے اے سی رکھ دو اور اس کو کانٹیکٹ نہ کرو، وائرنگ سے چل پڑے گا. تو یہ سارا جو سوچ اور تھاٹ ہے، سوچ اور تھاٹ کیا ہوتے ہیں؟ خیالات. اور یہ خیالات اور تصورات اور خیالات میں کیا فرق ہوتا ہے کہ اس میں ذرا آدمی امیجنری ہوتا ہے
اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ قطر کی شہزادی سے شاید میرا نکاح ہو جائے، اور خیالات میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، اس کو خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو خیالات تو ہو سکتا ہے حقیقت پر مبنی ہو، لیکن تصورات میں یعنی ایگزیجریشن اور جھوٹ اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ بیٹا، جس وائر پر اب ہم ذکر اللہ اللہ کا نہیں کر رہے، یہ تو بڑی عظیم الشان بات ہے، وہ تو ہمارے دل کر ہی رہے ہیں، ہم تو ہیں ہی اللہ والے، لیکن میں اب تمہیں دنیا کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا تم دنیا میں ایک سبجیکٹ پڑھ رہے تھے، اور تم نے سبجیکٹ پڑھ کے کتاب بند کی اور تم اس کو سوچنے لگ پڑے۔ جب اس کو تم سوچنے لگ پڑے تو سوچنے کی ایک وائرنگ ہے، دل و دماغ کی ایک وائرنگ ہے، اس وائرنگ پر تم سوچنے لگ پڑے۔ تصورات پھر آنے لگے تو اس میں بھی وہی وائرنگ یوز تھی، اور خود سے تم نے کوئی سوچنا چاہا، کانشیسلی انکانشیسلی، تو ایک ہی وائرنگ ہے۔ تو دیکھو وہ نروس سسٹم جو تمہارا ہے وہ تمہاری وائرنگ ہے، اس نروس سسٹم سے تم سوچتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تم بیت اللہ شریف بھی ان ٹانگوں سے چل کے جاتے ہو، اور خدا محفوظ فرمائے کوئی غلط جگہ جانا ہو تو تب یہ ٹانگیں استعمال ہوتی ہیں۔ اس وائرنگ کو ایک دفعہ جب تم نے کر دیا تو مراقبہ تم کر سکتے ہو، اس لیے کہ وائرنگ تو اللہ نے کی ہوئی ہے۔ یہ مراقبے کی وائرنگ کس نے کی ہوئی ہے؟ اللہ نے کی ہوئی ہے۔ صرف تم نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو تم بہت کچھ سوچتے ہو، شیخ آپ نے ماضی کی بات کی تو یہ تو حال کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ حال میں کسی کا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ میں تبلیغی جماعت میں گیا، میری بیٹی لپٹ کے، چھوٹی بیٹی لپٹ کے رونے لگ پڑی۔ کہنے لگا کوئی، مجھے اس نے خود بتایا انگلینڈ میں کیا ہماری تشکیل انگلینڈ میں ہوئی، کہنے لگا صرف ایک ہی چیز میرے لیے مشکل تھی کہ جب میں نکلا تو وہ چھوٹی بچی میری ٹانگوں پہ لپٹ گئی، اس نے کہا ابو ابو، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بہت روتی رہی، بہرحال وہ ماں نے پکڑ لیا۔ اب میں جب وہاں بیٹھ کے گیا تو جب میں ذرا فراغت ہوتا تو مجھے اس کی آواز آتی ابو ابو، تو آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو میں بے چین ہو جاتا۔ پھر میں اس کو ٹیلی فون کر کے اس کا حال پوچھتا تو وہ کہتی ابو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ اب دیکھیے اس کے اندر بیٹی کی محبت تھی، اس محبت میں وہ تصور میں اس بچی کو دیکھتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا، اور غیر شعوری طور پہ بھی اس کے اندر وہ بچی کا خیال اور اس کی یاد اس کے اندر تھی۔ اور جب اس کو تھوڑی سی متوجہ ہو کے وہ جو کانورسیشن اور وہ جو بچی کا جو کلام تھا اس کو ریپیٹ کرتا، اس کو یاد کرتا، تو اس کو یاد کرتا تو زبان سے یاد کرتا، زبان سے ہرگز نہیں، دل کی زبان سے یاد کرتا۔ وہ دل کی زبان سے اس بچی کے الفاظ کو یاد کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ مراقبہ۔ اب تم دل کی زبان سے اللہ کو یاد کرو۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ میرے بینک میں 50 لاکھ روپے جمع کرا دینا، بہت بہت شکریہ۔ آپ کو مراقبہ اس طرح کوئی نہیں سمجھائے گا، دیکھ لینا، میں نے آپ کو مراقبہ بتا دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آئی لو یو سے بھی سمجھا دی ہے، اور دوسری شرافت کی زبان سے بھی سمجھا دی ہے۔ آپ مراقبہ کرو گے نا؟ اللہم صلی علی سیدنا، چائے آ گئی تھی، چل پی لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ان کے قلوب میں اپنی یاد داخل فرما، مقبول مندوں میں شامل فرما، ان کا آنا چل کے قبول فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سبحان اللہ وبحمدہ۔ ان کا اللہ چل کر آنا، چل کر آنا، اللہ یا کریم یہ چلے تھے، ہر قدم پر اللہ جنت عطا فرما دیجیے، ہر قدم پر اپنی رضا عطا فرما دیجیے۔ اللہ چل کر آئے ہیں، لاج رکھ لیجیے، گھر آیاں دی لاج تہانو تے کرو نہ پرے پرے، پاویں کھوٹے تے پاویں کھرے۔ یا اللہ ہم کھوٹے ہیں، ہماری لاج رکھ لے اللہ، ان کو اللہ اس مجلس ذکر میں آنا ان کا قبول فرما لے، ان کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے، ان کے سینوں کو اللہ ذکر اور ہدایت کے لیے کھول دے، ان کے قلوب میں اللہ اپنی ہدایت کا نور داخل فرما دے، ان کے قلوب میں اللہ ان کے قلوب میں اپنی یاد کو پیوست کر دے، اپنے نام کو نقش کر دے، اور وہ نقش بند کر دے کہ اس میں سے کبھی وہ نام نہ اریز ہو سکے، یعنی وہ نام کبھی بھی وہاں سے مٹ نہ سکے۔ ایسا نام نقش کیجئے کہ سنگلاخ چٹانوں پر لکھا جائے،
تو اس میں کوئی تغیر نہ آئے۔ اللہ کتب فی قلوبکم ایمانا، آپ نے صحابہ کے قلوب میں ایمان لکھ دیا۔ ان طالب علموں کے جو اللہ طالب ہیں تیرے، یہ تیری ذات کے طالب ہیں، نوجوان ہیں، نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں، اللہ ان کے قلوب میں ایمان کو لکھ دیجئے، ان کے قلوب میں ایمان کو لکھ دیجئے، ان کے قلوب کو ایمان لکھ دیجئے۔ اللہ رب العزت مراقبے کی توفیق عطا فرما، گھنٹوں مراقبے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کا آنا قبول فرما، اللہ نظر بد سے بچا، ان کی حفاظت فرما، زمانے کی بیداروی سے بچا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی جو آنکھوں کی غلاظتوں سے ان کی حفاظت فرما، دل کو مثل آئینہ بنا، دل کی چلا بحال فرما، دل کی ظلمتیں دور فرما، دل میں اپنی یاد کا انعکاس فرما، اپنا ریفلیکشن قلب میں ڈال دے۔ اللہ تو یا اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، میرے ان احباب کو اللہ آج 2022 میں فتنوں کے اس دور میں اللہ اس مجلس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان کے آنے کو بھی قبول فرما، ہر قدم پر ان کو اپنی رضا نصیب فرما، ہر قدم پر گناہوں کی مغفرت فرما، درجات کی بلندی فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، حضور کا غلام بنا۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، اللہ ان کو ذاکرین میں شامل فرما، ربنا تقبل، ان کو شاکرین میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا